یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی کیجئے کرم ہم پر غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایک نگاہ کرم کے طالب ہیں بے سہارے سلام کہتے ہیں یا نبی کیجئے کرم ہم پر غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام
سا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں یا نبی کیجئے کرم ہم پر غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایک نگاہ کرم کے طالب ہے بے سہارے سلام کہتے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قابل احترام
سامعین اور ناظرین، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے طبیعتوں کا کھلا اور وسیع رکھنا، تنگ دل نہ ہونا اور نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے وجود کے اندر فیض کے سرچشمے جاری رکھنے کی کوشش کرنا۔ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ نور سے 21ویں اور 22ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی اور اتباع کرتا ہے سو وہ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی صاف اور ستھرا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فضل والے لوگ ہیں اور وسعت والے، وہ کبھی بھی قسم نہ کریں کہ وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نوازیں گے نہیں اور ان کو دیں گے نہیں۔ چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحمت کنندہ ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ عز سبحانہ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے۔ ہر موذی اور تباہ کار، ویران گر اور ضرر رساں وجود شریعت کی اصطلاح میں شیطان ہے۔ اللہ عز سبحانہ نے ایمان والوں کو گویا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ وجود جو
تباہ کار ہیں، ویران گر ہیں، وہ انسانی معاشرہ اجاڑتے ہیں، اس کو درم برم کرتے ہیں۔ اعلیٰ شرافت اور انسانی اقدار کو زیر و زبر کر کے معاشرے کے حسن کو ختم کرنے کا جرم کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم ان کی پیروی نہ کرو، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ قابل قدر سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک ہی دم میں اجڑتا نہیں ہے، مرحلہ در مرحلہ انسان اپنے آپ کو ویرانگیوں کے جال میں الجھا لیتا ہے اور پھنسا لیتا ہے۔ سادات کبار میں سے ایک سید صاحب کا قول ہے، ممکن ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہو، ممکن ہے یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو، یا امام صادق کا۔ میں نے احتیاط کی بنا پر سادات میں سے ایک سید اکبر کا قول اسے قرار دیا، کہا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے اندر بدی کی رغبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان من کا ڈاکو کس وقت بنتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ذات میں سب سے پہلے برائیوں کی کہانی اور بدیوں کی کہانی، وہ لوگ جو آلودہ گناہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے جلنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے، ان کے ساتھ صحبت رکھنے سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت مصائب کی ظلمتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر برے انسان کے ساتھ ملنا انسان کے اندر گناہ کی بھوک پیدا کر دیتا ہے اور بدی کی بھوک پیدا کرتا ہے، اس معاشرے میں اور اس انسانی سوسائٹی میں آج کا انسان کہاں جائے جس کے گھر میں افکار، اعتقاد اور برائیوں کے گندے انڈے ٹیلی ویژنوں کے چینل سے اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے تباہیاں پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کل کے اپنے کسی خطبے میں یہ بات سنائی تھی کہ میں نے 11 سال کے بچے سے پوچھا تھا کہ تمہیں انگریزی اچھی کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں اور کارٹون۔ میں نے کہا صرف انگریزی اس سے اچھی کی ہے یا
کچھ اور بھی سیکھا ہے. تو سوائے ہونٹ کاٹنے کے میرے سوال کا جواب اس بچے کے پاس کیا تھا؟ آج 10 سال کے 11 سال کے بچے اندر سے لوٹے پڑے ہیں، ویران ہیں. انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صرف اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ ان کے ماں باپ دیکھتے ہیں ان کو، معاشرے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں. وگرنہ آج کا بچہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کل کا بابا بھی نہیں جانتا تھا. تو ویرانیوں کی کہانی آج گھر گھر سے شروع ہو چکی ہے. تو امام صادق پاک نے کہا تھا کہ آلودہ گناہ لوگوں سے زیادہ ملو گے، بیٹھو گے ان کے ساتھ، تو تمہارے اندر وہ گناہ کی بھوک پیدا کریں گے. اچھا، پہلی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت کسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھے تو وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اور خود کو وہ کہتا ہے کہ میں تو برائی کرنے والا نہیں ہوں، میں اچھا ہوں. گویا وہ اپنے آپ کو مقدس صحیفوں کا ورق تصور کرتا ہے اور دوسرے کو جہنم کا انگارہ تصور کرتا ہے. امام پاک فرماتے ہیں کہ ملنے جلنے کے بعد سیلیبریشن شروع ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے یا ایک بڑا آدمی ہے، وہ بیٹھتا اٹھتا ہے. مثلاً تاش کھیلنے والا تاش کھیلنے والے کے ساتھ، شطرنج کھیلنے والا شطرنج کھیلنے والے کے ساتھ، یا ایک نیک آدمی تاش کھیلنے والے کے ساتھ ملتا ہے. تو آہستہ آہستہ ان کی دعوت شروع ہوتی ہے، چلو پکنک کے لیے جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں. تو امام پاک فرماتے ہیں کہ یہاں سے محفلیں شروع ہوتی ہیں، 2 4 6 لوگ، کہیں ماں باپ سے نظر بچا کر کے، کہیں سوسائٹی سے نظر بچا کر کے وہ فلاں جگہ چلتے ہیں فلاں جگہ چلتے ہیں. ویسٹرن ممالک میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ایسٹرن کنٹریز کے اندر کوئی ہوٹلوں کا کمرہ تلاش کر لیا، کوئی پکنک کے بہانے کسی پہاڑی علاقے کا رخ کر لیا. یہاں سے گناہ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اب میں بھی وہ کچھ کروں جو کچھ میرا ساتھی کر رہا ہے. تو وہ لاشعوری طور پر معاشرے سے معصوم انسانوں کا شکار کرنے کی طرح ڈالتے ہیں. امام پاک فرماتے ہیں کہ یہاں سے گناہ کی جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بڑی بھیانک، بڑی خوفناک قسم کی ہوتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ کام 13 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر تک کے جو جوان ہوتے ہیں، جن کو آپ ٹین ایج کے جوان کہتے ہیں، اس میں یہ آوارہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ انسان مشکوک اور مشتبہ اعمال کا ارتکاب کرتا ہے. پھر وہ صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ گھنونے اور بدترین گناہوں کا ارتکاب کرنے پر وہ تل جاتا ہے. اب وہ چھوٹا سا جملہ امام پاک کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب شیطانی قدم، یہ خطوات الشیطان ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی
پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، تو ہر بری بات اور ہر فحاشی اس کا دستور ہے، اس کا منشور ہے۔ اس نے آدم سے بغاوت اس لیے کی تھی، اس نے باب ربوبیت سے وہ راندہ درگاہ اسی لیے ہوا تھا کہ اس نے اپنا منشور یہ بنایا تھا کہ میں یہ ہیں وہ کام جن کاموں کی وجہ سے میں کاروان انسانیت کو اور قافلہ آدمیت کو میں لوٹوں گا۔ اب قرآن مجید نے فوراً اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اتنی خوبصورت تصویر ہے جمالیاتی اعتبار سے قرآن حکیم کی کہ صرف درس قرآن ہوتا تو میں اس کی باریکیوں میں بھی ڈوبنے کی کوشش کرتا۔ یہاں سے قرآن مجید نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو سننے والا ہے، ممکن ہے جو سننے والا ہے ایمان والا ہے، ایسا بھی ہو جس نے گناہ کی پگڈنڈی پر قدم نہیں رکھا ہے، وہ صاف ستھرا ہے اور اس کی نسبتیں تام ہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خوشبوؤں میں رہتا ہے، اور اگر یہ فضل اس کو حاصل ہے تو اللہ سبحانہ نے بیک وقت جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کو آواز دی، پیچھے مڑو، کدھر جا رہے ہو؟ اور جو حضور کی دہلیز پر کھڑے تھے انہیں آواز دے کے کہا کہ اگر تم اس دہلیز پر پہنچے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اور یہ اللہ عز سبحانہ کی رحمت ہی ہے کہ تم تزکیہ اور ایک صاف ستھرے نظام اور ایک کیریکٹر اور کردار کے اندر میٹھی سی تبدیلی لانے والے نظام کی طرف تم بڑھے ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صاف ستھرا بھی کرتا ہے، اس کی نشو و نما بھی کرتا ہے، اور نشو و نما اسی کی ہوتی ہے جو بچتا ہے منفی راستوں سے، منفی افکار سے اور منفی باتوں سے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں فرمایا کہ اور قسم نہ کریں، یا تل ابن عاشور لکھتے ہیں یا تو یہ عطیہ کے وزن پر، جیسے عطیہ ہے علیہ سے یہ ماخوذ ہے، اور یا یہ دلون کے وزن پر الون سے یہ ماخوذ ہے۔ اگر دونوں مادے ہوں تو ایک صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے قسم کرنا۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے سیپریشن کر لے تو قسم کر لے تو کہتے ہیں ایلا کر لیا ہے، تو یہ ایلا اسی سے ہے، قسم کرنا، اور دوسرا معنی اس کا ہے روک دینا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، میں آج تحقیق فی کلمات قرآن کے مصنف کو دیکھ رہا تھا، اسی لفظ کی تحقیق میں اس نے جگر کاوی کی اور ایک خوبصورت بات لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر اثر کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں جو فعال ہیں سوسائٹی کے اندر، بہرحال ان کا اثر رسوخ مسلمہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب، علم، اخلاق، فلسفہ، حکمت اور دانائی کے راستے سے معاشرے کی نظر میں عزت پاتے ہیں،
یہ بھی لوگ اصحاب المجد ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عظمتوں کا اعتراف کراتے ہیں پیسے کے راستے سے، دولت، دھن، بازو زیادہ ہو جانا، پھر خدام اور خشم، نوکر، چاکر، یہی کہانی جا کر کے اقتدار پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل دو ہی ہیں، یا مذہبی اور علمی پیشوائی ہے، اور یا پھر دنیوی ہے، مال آپ کے پاس زیادہ آ گیا، اس مال نے اثر رسوخ بڑھا دیا، اس مال ہی کی وجہ سے آپ نے اقتدار حاصل کر لیا۔ تو میرے پیارے، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اولو الفضل منکم کہہ کر مذہبی پیشوائی کی طرف اشارہ کیا، والسعۃ کہہ کر کے یہ دنیوی وسعت کی طرف اشارہ کیا کہ تم جو لوگ بھی ہو، یا تم مذہبی اعتبار سے، تشریعی اعتبار سے تم اصحاب المجد ہو، اور یا تم دنیوی اعتبار سے مال رکھتے ہو، دولت رکھتے ہو، تمہیں اللہ پاک نے یہ نعمت دے دی ہے۔ آگے کہا کہ ان دونوں کو یہ بات زیبا نہیں، دونوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حکم کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے کہ قسم تو نہ کرو کہ تم کسی قرابت دار کو دو گے نہیں، تم عطا نہیں کرو گے، یا کسی مسکین کو تم نوازو گے نہیں، یا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگ ہیں تم ان کو نہیں نوازو گے۔ یہاں سے میرا عنوان اسٹیبلش ہوتا ہے، اور میں آپ کی توجہ اب چاہوں گا کہ یہ آیات نازل ہوئیں اس موقع پر جب منافق لوگوں نے اپنی چال بازیوں کے ساتھ کاشانہ رحمت پر الزامات کے تیر چلائے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بھی نہ چھوڑا۔ اب جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر تھی، حضور رحمت عالم الاسلام کی رفیقہ حیات تھی۔ جو کچھ نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ مجھے کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ لوگوں نے علی کو گالیاں دیں، تو میں نے کہا انہوں نے حضور کو کب چھوڑا؟ جن لوگوں کے طعن اور تشنیع سے کاشانہ نبوت بھی سلامت نہ رہے، کم ظرفی کا کوئی ادو دربہ نہیں ہے، اور ذلت کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ منافقین نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور گھر کی طرف پتھر پھینکے الزامات کی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جو الزامات لگائے گئے وہ عائشہ صدیقہ پر لگائے گئے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ کیا مزیدار معاملہ تھا یہاں کیریکٹر سازی کا قرآنی اعتبار سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفسیاتی اعتبار سے دل کی تنگی میں مبتلا ہوئے، اور مدینہ کے جتنے غربا تھے ان کے وظیفے انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ کھجوروں کی فصل سے یہ دے دو، اس کو فلاں فصل سے یہ دے دو، کشمش آئے تو اس کو اتنے پہنچا دو، دنانیر اتنے فلاں گھر میں تقسیم کر دو، اور درم فلاں تک پہنچا دو۔ تو جناب ان کے گھر کے جو وظیفہ خور تھے ان میں حضرت حسان ابن ثابت بھی تھے، اور حضرت مستہ بن اساسہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی خالہ کے بیٹے بھی لگتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں خالہ کے بیٹے نہیں لگتے تھے، یہ ان کے
ایک رشتے سے بھائی لگتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا, ان کو بڑا کیا, کئی غلاموں کو آزاد کیا. سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ جن کی ایک ایک مال کی کوڑی اسلام کی عمارت کو بلند کرنے کے لیے خرچ ہوئی, اور انہوں نے دین مبین کے پرچموں اور پھریروں کو لہرانے کے لیے کبھی بھی کنجوسی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا. لیکن یہاں معاملہ بیٹی کا تھا, کاشانہ رسالت کا تھا, ام المومنین کا تھا. جس وقت ان لوگوں نے, اب ایک بہت بڑے لوگ تھے جن لوگوں نے چھوٹے منافقین کی زبانوں کے ساتھ ہم نوائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ظلمتوں کی دوش پر بٹھا دیا تھا, تو عالی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا. کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے, تم نے رحمت عالم کے کاشانہ کی بے حرمتی کی ہے, تم نے حضور کی دہلیز کے ساتھ وفا کا حق ادا نہیں کیا ہے. میں تو ایک باپ ہوں, لیکن معاملہ تو ایک نبی اور رسول کا ہے. میں تمہیں اب مال نہیں دے سکتا. قرآن مجید نے گرفت کی, جبرائیل آئے اور یہ آیت آئی, وَلَا يَحْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, جنہیں اللہ نے مذہبی تقدس دیا ہے. حضور کے بعد حضور کے مصلی پر صدیق کھڑے ہوئے, مذہبی مجد بھی ہے اور اللہ نے مال بھی ان کو عطا کیا ہے. ایک مورخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو حضور کی تحریک اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں سوائے غربت کے اور کچھ نہیں بچے گا. تو اگر آپ کو اسلام کی عمارت اونچی سے اونچی اور بلند سے بلند نظر آتی ہے تو ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا بڑا حصہ ہے. قرآن مجید نے کہا کہ آپ تو حضور کی دہلیز پر بیٹھنے والے ہیں, آپ تو حضور کا پرچم پکڑنے والے ہیں, آپ تو حضور کی بعد امامت کرنے والے ہیں, آپ تو حضور کے جان نشین ہیں. آپ کو تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کا وظیفہ بند کر دیں. تو آنکھوں کی جھیلوں میں پانی اتارے صدیق اکبر رحمت عالم نے رحمت عالم سے جس وقت قرآن کی یہ آیات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو آپ کے لیے جی رہا ہوں. نہ صرف میں ان کے وظیفے کو بحال کرتا ہوں, حضور جس کو چاہتے ہیں ڈبل کر دیں, جس کو چاہتے ہیں 4 گنا کر دیں. میری دشمنیوں اور میری محبتوں کا معیار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے. گویا کیا یہ آیت قرآن کی یہ نہیں سکھاتی کہ مسلمان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے, اس کو کھلے ذہن کا ہونا چاہیے. یہ سینے کی گھٹن جو فیصلوں پر نظر انداز ہوتی ہے, سینے کی گھٹن جو کہ جناب رشتہ داریوں میں رول ادا کرنے پر اچھا یا برا اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو قرآن مجید, اسلام, شریعت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ کی سیرت طیبہ, جو معاشرہ جو سوسائٹی بناتے ہیں اور جن اقدار عالیہ کے بیج مسلمانوں کے دلوں کے کھیت کے اندر بوتے ہیں, ان میں طبیعتوں کا کھلا رکھنا اور دلوں کا کھلا رکھنا, یہ ایک اہم اقدام بھی تھا, ایک اہم فیصلہ بھی تھا, ایک اہم کردار کی روش بھی تھی اور ایک بڑا اخلاق بھی تھا جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ صرف اخلاق بلکہ اخلاق بھی. گویا واحد کی طرف جائیں یا جمع کی طرف جائیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبیعتوں کو کھلا کیا اور ایک ایسی قوم اور ایک ایسی امت
دنیا میں چھوڑی جس سے کٹ کر کے دنیا کے پاس شرافت نام کی اور اخلاق نام کی اور علم نام کی اور کردار نام کی اور کیریکٹر نام کی کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں اپنی تفصیل کے ساتھ، تو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ تحیۃ و ثنا مسجد نبوی شریف میں تھے۔ بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی باتیں سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اچانک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں داخل ہوا۔ اس کی داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی نچڑ رہا تھا اور قطرے گر رہے تھے، اور اس نے اپنا جوتا بائیں بغل میں دبایا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا کہ قسم اللہ کی، ہماری محفل میں آج ایک جنتی شخص آیا ہے۔ یا دوسری روایت جس کو میں نے دوسرے موقع پر پڑھا، اس میں قسم کا لفظ نہیں ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ اب جو حدیث شریف کے راوی ہیں، یہاں سے بڑی مزیدار بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جب حضور بیٹھے ہوتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، تو ہمیں کسی دوسری طرف توجہ نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا تو یہ ہے کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری دلچسپی کا باعث تھی یہ بات کہ حضور نے ایک جنتی آدمی بتایا تھا، لیکن اس میں دلچسپی لینے سے زیادہ دلچسپی کی بات یہ تھی کہ ہماری فکر و محبت کا مرکز محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ ہم کسی دوسرے عنوان کی طرف سوچ نہیں سکتے تھے، توجہ نہیں دے سکتے تھے۔